ہمارے سامنے امت کے اولیاء کرام کی بہت سی تشریحات موجود ہیں. ایک دن حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑی ولیہ ہیں اسلامی تاریخ کی، ان کے پاس حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی آئے تو حضرت رابعہ عدویہ نے ان سے پوچھا ما تعدون السخاء فیکم، کہ اے حضرت سفیان یہ تو بتاؤ کہ تمہارے نزدیک سخاوت کسے کہتے ہیں، سخا کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ سخا کی دو مختلف تعریفیں ہیں. ایک تعریف ہے ابنائے دنیا کے نزدیک اور ایک ہے ابنائے آخرت کے نزدیک. سخاوت کی ایک تعریف ہے دنیا والوں کے لحاظ سے اور ایک تعریف ہے آخرت والوں کے لحاظ سے. تو حضرت رابعہ نے کہا دونوں تعریفات بتا دو، دنیا والے سخاوت کس کو کہتے ہیں اور عقبہ والے سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ دنیا والے سخاوت اس کو کہتے ہیں فالذی یجود بمالی، کہ جو شخص اپنا مال صدقہ کرے، اپنا مال بے درے خرچ کر دے، لہو لعب میں نہیں، اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے، اس کو سخاوت کہا جاتا ہے. جو اپنا مال دے دنیا والے اس کو سخاوت کہتے ہیں. اور آخرت والے سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ الذی یجود بنفسی، یہ جو مال نہیں اپنی جان بھی اللہ کے لیے دے دے. یجود بنفسی، صرف مال ہی نہ دے، اپنی صلاحیت رگڑ رگڑ کر اللہ کے لیے ختم کر دے، اللہ کے لیے اپنے بدن کو پیش کرے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کر دے، اپنی سخاوت کر دے، اپنے مال ہی کی نہیں اپنے بدن کی سخاوت کر دے. یہ سخاوت کی تعریف ہے آخرت والوں کے نزدیک. دونوں تعریفات ہی بڑی اہم تھیں، مگر حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں یا سفیان اخطاتا، اے سفیان آپ نے تعریف صحیح نہیں کی، سخاوت کی جو تعریف تم نے مجھے بتائی یہ تعریف صحیح نہیں. تو حضرت سفیان کہنے لگے کہ پھر تم ہی تعریف کرو، سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمانے لگیں سخاوت یہ ہے ان تعبدوہ حبا لہ لا لطلب جزائن، سخاوت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت محض اس سے پیار کے لیے کرو اور کسی جزا کے لیے نہ کرو. یہ سخاوت ہے. ایک تھا مال دینا، ایک تھا اپنے بدن کی سخاوت کرنا. حضرت رابعہ کہنے لگی نہیں، سخاوت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرو کہ وہ تمہارا محبوب ہے، اللہ سے پیار کے لیے، اس کے شوق کے لیے. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جنت کے حصول کے لیے. تو حضرت رابعہ کہنے لگی یہ دونوں باتیں پیش نظر نہ ہو، نہ تو جنت کا حصول پیش نظر ہو اور نہ جہنم سے بچاؤ پیش نظر ہو. حالانکہ یہ دونوں باتیں ہی شرعی طور پر ان میں حرج نہیں، لیکن یہ اس سے اگلا مقام ہے جو حضرت رابعہ بیان کر رہی تھی کہ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت محض اس کی محبت کے لیے کی جائے، کہ وہ محبوب ہے ہم اس کو سجدہ کریں، وہ محبوب حقیقی ہے اور معبود ہے. تو کہنے لگی یہ سخاوت ہے کہ یہ سخی انسان ہے کہ جو خالق کائنات جل جلالہ کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کا جو دل میں اس کی محبت ہے اللہ کی، وہ محبت اس کو مجبور کرتی ہے کہ اللہ اتنا بڑا محبوب ہے، اس کو سجدہ کیا جائے، اس کے حکم پر جہاد کیا جائے، اس کے فرمان پر اپنے قیمتی مال کی زکات دے دی جائے، اس کے کہنے پر حج کا سفر کیا جائے، طلب جزا کے لیے نہیں، صرف اس پر اپنے آپ کو مطمئن رکھتے ہوئے کہ جب وہ ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہے تو پھر اس محبوب کی محبت کی وجہ سے اس کی بندگی اور اطاعت کی جائے. یہ ہے وہ سخاوت جو حضرت رابعہ رحمہ اللہ تعالی نے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی کے سامنے جس کی تعریف کا اظہار کیا. اور اس سے